کہ بھائی وہاں جب ہم جائیں تو خدا کے لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وہاں فضول چیزوں میں نہ لگے، یہ پان گٹکے اور نسوار اور بیڑی اور اس کے ساتھ ہی سگریٹ، ان سب کو اجتماع گاہ کے باہر چھوڑے۔ اندر جب جائے تو ساتھیوں کے یہ جو تعلق ہے محلے والے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ واپس آ کر کے ہم پھر دوستی کر لیں گے۔ وہاں تو دوستی اس بات کی ہو کہ 3 اور 4 ساتھیوں کی جماعت سیدھا آگے محراب کے قریب جانا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننا، اور پھر آپس میں بیٹھ کر کے اس کا مذاکرہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو دہرانا، اور اس بات کا احساس و تڑپ پیدا کرنا کہ یہ بات میری زندگی میں اور پورے عالم کی زندگی میں کیسے آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ ہمیں مسلمان اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ یقین جانیے کہ اس کا احساس اپنے گھر اور اپنے ماحول اور محلے میں اتنا نہیں ہوتا کہ جب انسان دشت و بہبانوں میں نکلے اور اللہ کے یہ مخلوق اور اشرف المخلوق انسان کو جب دیکھتا ہے کہ اس بیچارے کی زندگی کیا گزر رہی ہے، اور اس دنیا میں یہ آئے کس مقصد کے لیے ہے، اور اس مقصد سے یہ کتنا دور ہو چکا ہے، اور کوئی پتہ اس کو نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرا رب کون ہے، میں کون ہوں، اور اللہ کے نبی کیا ہے۔ اس انتہائی مادہ پرستی کے دور اور گناہوں کے پورا یلغار، اس میں یہ صدا لگانا کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک ہی اللہ نے کیا اور ایک ہی اللہ کر رہا ہے اور ایک ہی اللہ سے ہوگا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب کو یہ کہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بگاڑ اور سدھار یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر مال اور غربت یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور میرے بڑے سے بڑا مسئلہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمیں سمجھاتے ہیں خالق میں ہوں، پیدائش کا اگانے والا میں ہوں، یہ کائنات میں تغیر لانے والا بھی میں ہوں۔ تو اس اللہ سے جب ہم لو لگا کے تعلق بنا لیں گے، ساری دنیا کے یہ مصنوعی بادشاہ اور مصنوعی قوت کے شان و شوکت کے مالکان سے اللہ ہمیں مستغنی فرما دیں گے۔ اس کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کا یہ راستہ اور اس کی یہ محنت، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عجیب تحفہ اس امت کو عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں کل بروز جمعرات انشاءاللہ العزیز اہل کراچی کے لیے بہت بڑا اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کی جا رہی ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں کہ وہاں قرارداد پاس ہوگی، یہ تضرع کی ایک جگہ ہے، وہاں جا کر کے آنسوئی ندامت بہانا ہے، اپنے گناہوں سے بیزاری اختیار کرنا ہے، اپنے آپ اور اللہ کے درمیان صلح کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اور اپنے آپ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ اللہ ہم سے جو ہوا ہے وہ ہم اس غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اب صلح چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق تو اب ہمیں چلا۔ اس نیت سے اس اجتماع میں جانا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا کہ بھائی وہاں جب ہم جائیں تو خدا کے لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وہاں فضول چیزوں میں نہ لگے، یہ پان گٹکے اور نسوار اور بیڑی اور اس کے ساتھ ہی سگریٹ، ان سب کو اجتماع گاہ کے باہر چھوڑے۔ اندر جب جائے تو ساتھیوں کے یہ جو تعلق ہے محلے والے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ واپس آ کر کے ہم پھر دوستی کر لیں گے۔ وہاں تو دوستی اس بات کی ہو کہ 3 اور 4 ساتھیوں کی جماعت سیدھا آگے محراب کے قریب جانا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننا، اور پھر آپس میں بیٹھ کر کے اس کا مذاکرہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو دہرانا، اور اس بات کا احساس و تڑپ پیدا کرنا کہ یہ بات میری زندگی میں اور پورے عالم کی زندگی میں کیسے آئے گی، اور پورے عالم کے تقاضے اس مجمع سے کیسے پورے ہوں گے۔ تو وہاں دعائیں، اجتماعی عمل، خدمت اور خوب عبادت میں ہم گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 3 دن بہت بڑی قیمتی دن گزریں گے،
اور نہ معلوم کہ ایک بھی کسی کی عبادت قبول ہو گئی اور اللہ نے اس کے برکت سے ہماری عبادات و دعاؤں کو قبول کر لی تو قد فاز، ہم کامیاب ہو گئے۔